اس سے پہلے کہ ہم کلام مقدس میں آگے بڑھیں، کتنے لوگ پچھلے اتوار خداوند کے گھر میں موجود تھے؟ ہاللیلویا! ایک بڑی تعداد جو یہاں پر ہے وہ سب خداوند کے گھر میں تھے، اور ہم نے پچھلے اتوار ایک بڑا خوبصورت مضمون سیکھنے کی طرف بڑھے تھے ہم، اور وہ مضمون تھا ہمارا بزرگ موسیٰ کی زندگی۔ کیا تھا جی مضمون ہمارا؟ بزرگ موسیٰ کی زندگی۔ اور قصہ المختصر اس حوالے سے میں نے بتایا کہ بزرگ موسیٰ 120 سال ان کی ٹوٹل عمر تھی، 40 سال ان کے فرعون کے محل میں گزرے، 40 سال ان کے مدیان میں، اور 40 سال ان کے پھر اسرائیلیوں کو مصر سے نکالتے ہوئے ایک ملک کنعان کی طرف سفر کرتے ہوئے گزرے۔ اور اس میں بہت ساری باتیں ہم نے اور بھی سیکھی، اور خداوند کے کلام پہ غور کیا کہ ان کی پیدائش کے وقت حالات کیا تھے، کن کن سچویشن سے وہ گزر رہے تھے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا کہ بزرگ موسیٰ کے یہاں ایک اور بھائی بھی تھا، اس کی عمر کسی کو معلوم ہے کتنی تھی، اور وہ کتنے سال بزرگ موسیٰ سے بڑا تھا، یہ بھی میں نے بتایا تھا۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ سب نے ہاتھ کھڑا کیا تھا کہ ہم موجود تھے، مطلب کہ نہیں یاد آپ کو؟ بزرگ موسیٰ کا ایک اور بھائی تھا، اور اس کا نام ہارون تھا۔ کیا نام تھا جی؟ ہارون تھا۔ اور ہارون کی جو عمر تھی وہ موسیٰ سے 3 سال زیادہ تھی، کیونکہ وہ بزرگ موسیٰ سے 3 سال بڑا تھا۔ اس کے ساتھ بزرگ موسیٰ کی ایک بہن بھی تھی، اور اس کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا جی؟ بلند آواز میں بولیں۔ بزرگ موسیٰ کی ماں کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا جی؟ میں نے پچھلے واعظ میں بڑی اس کو جامع اور بلند آواز میں بتایا، اور 3-4 دفعہ بتایا کہ اس کی ماں کا نام یوکبت تھا۔ کیا نام تھا جی؟ کیا نام تھا؟ اوپر بھی بولیں۔ یوکبت نام تھا۔ اور ان کے باپ کا نام امرام تھا۔ کیا نام تھا؟ امرام تھا۔ میں نے حالات بھی بتائے کہ اس زمانے کے اندر دائیوں کو، ان دائیوں کا نام تھا سفرا اور فووا، ان کو حکم دیا گیا کہ جب اسرائیلیوں کے بیٹا ہو تو پیدا ہوتے ہی ان کو تم نے مار دینا ہے، قتل کر دینا ہے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ ڈری، اور وہ مصر کے بادشاہ سے زیادہ خداوندوں کے خداوند اور بادشاہوں کے بادشاہ سے ڈری، اور انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور جب انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے بھلا کیا، تو خدا نے ان کا بھلا کیا، خدا نے ان کے گھر آباد کر دیے۔ اس کے ساتھ میں نے بتایا کہ یہ نسل کشی کا عمل مصر کے بادشاہ کی طرف سے تھا، تاکہ خدا کے لوگ اسرائیلی زبردست ہوتے جا رہے تھے، وہ چاہتا تھا یہ ختم ہو جائیں، اور وہ ان کو مختلف طریقوں سے ٹارچر کر رہا تھا۔ اور میں نے بتایا نسل کشی جسے جینوسائیڈ کہا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ کسی کو جانی طور پہ مارا جائے، بلکہ اس کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے کہ ریلیجیس جینوسائیڈ ہے، کسی کو اس کی مذہبی روایات اور اس کی بائبل اور اس کے کلام سے دور کر دیا جائے، تاکہ اس کا خدا اس میں زندہ نہ رہے، اس کے خدا کی باتیں اس میں قائم نہ رہے، اور اس کا خدا اس سے ناراض ہو جائے۔ یہ بھی ایک نسل کشی کا طریقہ ہے، اور بنی اسرائیل قوم اس میں سے گزری۔ لوگوں نے ان کو اپنے بتوں کی طرف مائل کر لیا، کیونکہ انہیں ایسے لگتا تھا اور وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اگر ان کا خدا ان سے ناراض ہو جائے تو پھر ہم اس قوم کے اوپر فتح پا سکتے ہیں۔ اور کئی حد تک لوگوں نے اپنی کامیابی اس میں دیکھی، انہوں نے اسرائیلیوں کو ان کے خدا سے دور کر دیا، ان کا خدا ان سے ناراض ہو گیا، اور قضات کی کتاب آپ پڑھیے، ان پر پھر دشمن حاوی ہو جاتے۔ لیکن جب وہ خدا کی طرف توجہ کرتے، خدا اپنا جلال ظاہر کرتا، اور خدا ثابت کرتا کہ وہ وفادار خدا ہے۔ اس کے ساتھ ریلیجیس جینوسائیڈ کے ساتھ میں نے بتایا کہ نسل کشی کا ایک اور طریقہ کار بھی ہے، جس میں کسی کو مینٹل جینوسائیڈ کیا جاتا ہے، ذہنی طور پر کسی کی نسل کشی کی جاتی ہے، کسی کی اولاد کا ذہن دماغ تباہ کیا جاتا ہے، اور کسی کے بچے کو اس کے باپ کے خلاف، اس کی ماں کے خلاف اور بہنوں اور بھائیوں میں تفرقہ ڈال کر کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک خاندانوں کو تباہ کرنے کا طریقہ کار ہے، اور بنی اسرائیل قوم اس میں سے بھی گزری، اور آج بھی کئی فیملیز اس میں سے گزرتی ہیں۔
اور اس کے ساتھ میں نے بتایا کہ کلچرل جینوسائیڈ بھی ایک قسم ہے نسل کشی کی، جس میں ثقافتی طور پہ کسی کی ثقافت تباہ کی جاتی ہے۔ اسوری اور بابلی ایسا کرتے تھے۔ اسوری قوم یہ کرتی تھی کہ جس قوم کے اوپر وہ جنگ کر کے ان کے علاقوں پر قبضہ کرتے، وہ ان لوگوں کو وہاں سے نکالتے، اسیر بناتے، قیدی بناتے، ان کو اپنے نئے علاقوں میں جا کر بساتے، ان کے علاقوں میں اپنے نئے لوگ بسا دیتے، اور ایسا ہوتا کہ قومیں بھی ڈگمگ ہو جاتی۔ وہ ان کے رواج اپنا لیتے، وہ ان کی روایات اپنا لیتے، جیسے ہم نے بھی اپنائی ہوئی ہیں۔ ہم میں کئی رسمیں ہندوؤں کی رسمیں ہیں، ہم میں کئی رسمیں اوروں کی رسمیں ہیں جن کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، اور یہ کام دشمن کیا کرتے تھے۔ وہ اسرائیلیوں کے ساتھ ایسا کرتے، ان کے نام بدل دیتے، ان کے نام اپنے بال، اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر نام رکھ دیتے، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ اس طرح یہ قوم ختم ہو جائے گی۔ لیکن خدا کا شکر ہو، خدا کے لوگ کبھی ختم نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی حفاظت ان کا خدا کرتا ہے۔ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں۔ ہاللویا۔ یہ بزرگ موسیٰ کے ابتدائی حالات، ان کی پیدائش کے وقت کے واقعات ہم نے پڑھے اور دیکھے۔ آج اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ ہوا یہ، بزرگ موسیٰ پل رہے تھے، پرورش پا رہے تھے فرعون کے محل میں۔ فرعون کے محل میں پرورش پاتے پاتے بزرگ موسیٰ کے 40 سال گزر گئے۔ کتنے گزر گئے جی؟ 40 ایئرز گزر گئے۔ اور 40 سال کی یہ زندگی ایک شہزادے کی زندگی تھی۔ سب کچھ کھانے پینے کے لیے میسر ہے، نوکر چاکر سب کچھ ہے، اور ہر قسم کا علم بھی سیکھا ہے جو مصری اپنے شہزادوں کو سکھایا کرتے تھے۔ جنگی فوجی تربیت بھی موسیٰ نے حاصل کی ہے۔ یہ محل کے حالات تھے، لیکن محل کے باہر کچھ اور ہی تھا۔ وہ قوم جس کا حصہ بزرگ موسیٰ تھے، وہ قوم پس رہی تھی۔ اس قوم کے اوپر جبر اور ستم ہو رہا تھا، لیکن ان کی ماں کی تعلیم ان کے خون کے اندر گردش کر رہی تھی۔ یہ وہ تعلیم تھی جو اس کی ماں نے دودھ پلاتے وقت اجرت کے اوپر ایک دائیا کے طور پر اسے دودھ پلایا۔ اس میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں عزیزو، بزرگ موسیٰ کی ماں کو ہائر کیا گیا، کام دیا گیا، اور پیسے بھی دیے گئے، اجرت دی گئی، ملازمت دی گئی کہ تو نے صرف اس بچے کو دودھ پلانا ہے۔ لیکن بزرگ موسیٰ کی ماں نے اس جگہ کو، فرعون کے محل کو، اس جگہ کو جہاں پر وہ جا کر اس بچے کو دودھ پلاتی تھی، صرف اپنی ملازمت، اپنے کام کی جگہ نہیں سمجھا، بلکہ یہ اس نے اپنی بلاہٹ سمجھی کہ مجھے خدا نے اپنی خدمت کے لیے بلایا ہوا ہے، اور میں یہاں پہ خدمت کروں گی، میں اپنا بیج بوؤں گی، اور یہ بیج پھلدار ہوگا۔ آپ بھی جس جگہ کام کرتے ہیں، جہاں آپ کو خدا نے رکھا ہے، آپ کسی محکمے میں چھوٹی پوسٹ پہ ہیں، بڑی پوسٹ پہ ہے، آپ جہاں پر بھی ہیں، خدا نے آپ کو خدمت کے لیے بلایا ہوا ہے۔ اپنا بیج بو دیں اور وہ بیج پھلدار ہو جائے گا۔ موسیٰ کی ماں نے یہ بیج بو دیا، اور کلام مقدس میں رقم ہے موسیٰ محل سے باہر نکلتا ہے، چیپٹر نمبر 2، اور اس کی آپ اگر 11ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جب موسیٰ بڑا ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گیا، اور ان کی مشقتوں پر اس کی نظر پڑی۔ باہر آیا اور کن کی مشقتوں پہ نظر پڑی؟ اپنے بھائیوں کی مشقتوں کے اوپر نظر پڑی، اور اس نے دیکھا ایک مصری ایک عبرانی بھائی کو مار رہا ہے۔ ایک مصری تھا، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک عبرانی بھائی کو مار رہا ہے۔ جیسے ہی موسیٰ نے دیکھا، اسے بڑا غصہ آیا، اور اسے اپنی ماں کی جو تربیت اس کے خون میں تھی کہ تیرا تعلق ان مصری لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، تیرا تعلق مظلوم قوم کے ساتھ ہے۔ اگرچہ یہ قوم مظلوم ہے، پر ان کا خدا بہت بڑا ہے، اور رقم ہے اس کے اندر غیرت آئی، اور کلام پاک میں لکھا ہوا ہے اس نے اس مصری کو مار دیا۔ مصری کو کیا کیا؟ مار دیا۔ اور جیسے ہی اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مار کر ریت میں چھپا دیا۔ وہ سمجھا بات ختم ہو گئی ہے اور کوئی اس کا ذکر نہیں کرے گا۔ لیکن پھر اگلے دن اس نے دیکھا 2 عبرانی آپس میں لڑ رہے تھے، اور جب اس نے ان کو دیکھا تو اس نے ان کو کہا تم کیوں آپس میں جگڑ رہے ہو؟
تم تو بھائی ہو, تمہیں لڑنا نہیں چاہیے. تو انہوں نے اس سے کہا تجھے ہم پہ کس نے حاکم بنا دیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ تجھے ہم پہ کس نے حاکم بنا دیا ہے؟ کس نے تجھے ہمارا منصف ٹھہرایا؟ کہہ وہ ٹھیک رہے تھے لیکن انہیں معلوم نہیں تھا وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. انہوں نے حجتاً تلخی کے ساتھ کہا تجھے ہم پر کس نے حاکم بنایا؟ کیا جس طرح تو نے مصری کو مارا اسی طرح ہمیں بھی مارنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا تجھے ہم پہ کس نے حاکم ٹھہرایا؟ وہ نہ جانتے تھے اسے کسی انسان نے حاکم نہیں بنایا, اسے تو بادشاہوں کے بادشاہ نے حاکم مقرر کیا ہے, اور ان کے لیے نجات کے طور پر ان کے لیے اس کو بچایا ہوا ہے. لیکن وہ اس حقیقت سے آشنا نہ تھے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے دوسرے بھائی نے تانا دیا, اس نے کہا کیا تو جس طرح مصری کو مارا ہمیں بھی مارنا چاہتا ہے؟ کئی دفعہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں سکتے ہیں, اس لیے یہاں پر عبرانی موسیٰ کو سمجھ نہ پائے. وہ سمجھے کہ یہ باہر کا آدمی ہے, ہم ظلم سہ رہے ہیں, اس کو ہمارے ظلم کا کیا پتا ہے. اور ہوا یہ بات گلیوں سے ہوتی ہوئی, چراہوں بازاروں سے گزرتی ہوئی فرعون کے محل میں پہنچ گئی. فرعون کے محل میں معلوم ہو گیا کہ موسیٰ نے مصری کو قتل کر دیا ہے, اور مصری کو مارنے کی سزا بھی قتل تھی. اور موسیٰ وہاں سے بھاگا. کہاں سے؟ مصر سے. کہاں سے بھاگا؟ مصر سے بھاگا. قصہ مختصر, اگر کوئی پوری بریف ہسٹری ایک ہی دفعہ پڑھنا چاہے اور مختصر بھی ہو اور پوری ترتیب سے بھی ہو تو آپ اعمال کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 7واں باب پڑھیے گا, جہاں پہ سٹیفنس کا ایک پورا واعظ, ایک پورا سرمن ہے. سٹیفنس نے ابراہیم سے شروع کر کے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کیسے وہ پہنچے وہاں پر مصر میں غلامی میں, موسیٰ کی پیدائش اور پھر موسیٰ کا بڑا ہونا, پوری ترتیب سے پورا واعظ سٹیفنس نے کیا ہے. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, آپ کو پوری ترتیب پتا چل جائے گی. اور پچھلے اتوار میں نے اس میں پوری ترتیب کے ساتھ بتایا بھی تھا کہ کیا ہوا, کیسے یہ مصر میں پہنچے. اب موسیٰ مصر میں ہے اور مصر کے حاکم کے پاس خبر چلی گئی ہے. خبر کیا پہنچی ہے جی؟ مصری کو مار دیا. کس نے مارا جی؟ موسیٰ نے قتل کر دیا. وہاں سے بزرگ موسیٰ بھاگے اور مدیان میں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ علاقہ کون سا ہے؟ مدیان. مدیان کا اور مصر کا سفر کہتے ہیں جو علماء, وہ کہتے ہیں بعض 30 دن کا کہتے ہیں, بعض 40 دن کا کہتے ہیں. یہ بڑا جوکھوں کا سفر طے کر کے مدیان کے علاقے میں بزرگ موسیٰ پہنچ گئے ہیں. مدیان کے علاقے میں پہنچا اور یہ صحرائی علاقہ ہے. یہاں پر رہنے والے مدیانیوں کا پیشہ جو ہے یہ خانہ بدوش لوگ ہیں. کون سے لوگ ہیں؟ خانہ بدوش لوگ ہیں, یعنی جو کہیں بھی اپنا خیمہ لگا لیتے ہیں, اپنی بھیڑ بکریاں ہیں چراتے ہیں, جہاں دل کرتا ہے وہاں پر خیمہ لگا لیتے ہیں اور وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں. خانہ بدوش لوگ. اور یہ مدیانی ہے کون تھے یہ بھی بتاتا چلوں. مدیانی بزرگ ابراہیم کی ایک بیوی تھی تیسری, اس کا نام تھا کتورا. کیا نام تھا؟ اوپر سے نیچے کیا نام تھا؟ ابراہیم کی 3 بیویاں تھیں. کتنی بیویاں تھیں؟ سارا, ہاجرہ اور کتورا. اور کتورا جو سی تھی اس بیوی میں سے اس کی ایک نسل تھی اور اس کا نام مدیان تھا, اور مدیان کے لوگ کتورا کی نسل سے تھے. ان کا اگر آپ تعارف پڑھنا چاہیں تو آپ پیدائش 25 باب میں پڑھ سکتے ہیں, پہلا تواریخ پہلا باب 32 آیت میں پڑھ سکتے ہیں. وہاں پہ نسب نامہ جینیالوجی بتائی گئی ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتورا کی نسل سے مدیانی لوگ تھے. یہاں پر ان کا حاکم اور کاہن بھی تھا, اور اگرچہ یہ بہت سارے معبودوں کی پرستش کرتے تھے لیکن خدائے واحد ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا کو بھی جانتے تھے. اور ان کا کاہن تھا روویل. کیا نام تھا جی؟ روویل. اس کا نام روویل بھی تھا اور اس کا نام یترو بھی تھا. روویل بھی اور یترو بھی نام تھا. ہاں اس زمانے میں 2 نام رکھنے کا رواج بھی تھا, جیسے اب متی کا نام متی بھی ہے اور متی کا نام لاوی بھی ہے.
اور پطرس کا نام پطرس بھی ہے اور پطرس کا نام شمعون بھی ہے، خداوند یسوع کو امانویل بھی اور خداوند یسوع کو یسوع مسیح بھی۔ سو دو نام رکھنے کا رواج بھی تھا، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رویل اس کے قبیلے کا خطاب بھی تھا، اور اس لیے اس قبیلے کے خطاب کے طور پر سے رویل کہا جاتا تھا، لیکن حقیقتاً اس کا نام بائبل مقدس میں یترو بھی لکھا ہوا ہے۔ اور اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں؟ 7 بیٹیاں۔ اور یہ کاہن کس جگہ کا ہے؟ مدیان۔ کہاں کا کاہن ہے؟ کہاں کا کاہن ہے؟ مدیان کا کاہن ہے۔ یہاں پر اس کی بیٹیاں دوسرے باب میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے آئیں، 7 بیٹیاں۔ وہاں پہ نر گڈریے موجود تھے جو ان کو پانی پلانے سے بھیڑوں کو روک رہے تھے، اور ہوا یہ موسیٰ نے مداخلت کی اور موسیٰ نے انہیں روکا، اور ان لڑکیوں کی، ان لیڈیز کی اس نے مدد کی، اور ان مدد کر کے اس نے ان کے ریوڑ کو پانی پلانے میں مدد فرمائی، اور یہ جلد پانی پلا کر فوری طور پر گھر گئیں۔ اور جب گھر گئیں تو ان کے باپ نے پوچھا، آج اس قدر جلد تم نے کیسے اپنے ریوڑ کو پانی پلا دیا اور جلد واپس آ گئی؟ تو انہوں نے کہا، ایک شخص نے، اجنبی نے ہماری مدد کی ہے۔ اس نے کہا اس اجنبی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہاں پہ بڑی غور طلب بات ہے، یہ 7 کی 7 بیٹیاں حیادار تھیں۔ کیا تھی جی؟ حیادار تھیں۔ یہ باغی نہیں تھیں، یہ اپنے باپ کی، اپنے خاندان کی عزت کرنے والی اور رکھنے والی بھی تھیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اس اجنبی نے ہماری مدد کی ہے تو فوری طور پر اسے کہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ باپ نے اجازت دی تو پھر یہ اسے اپنے گھر لے کر گئی۔ سو باپ کی اور ماں کی اجازت میں رہنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ دینا نہیں رہی، اس نے اپنے خیمے سے باہر دیکھا تو آپ پیدائش کی کتاب کو پڑھیے گا، ایک نسل کا قتل ہو گیا اور ایک بڑی جنگ چھڑ گئی، اور آپ پڑھیے گا وہ یعقوب کی بیٹی تھی، وہ اپنے باپ کے کہنے میں نہ رہی، حالات مختلف ہو گئے۔ یہ 7 کی 7 حیادار تھیں، انہوں نے باپ کی مرضی کے بغیر اجنبی کو گھر نہیں بلایا۔ اب جیسی موسیٰ ان کے گھر گیا اور اس شخص نے موسیٰ کی پوری ظاہری بات ہے کہانی داستان سنی اور موسیٰ کو رکھ لیا اپنے پاس۔ موسیٰ اس کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور اس نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی بیعہ دی، اور اس بیٹی کا نام صفورہ تھا۔ موسیٰ کی بیوی کا نام کیا تھا؟ صفورہ تھا۔ صفورہ سے بزرگ موسیٰ کے 2 بیٹے ہوئے۔ کتنے بیٹے ہوئے؟ 2 بیٹے۔ بڑے بیٹے کا نام جیرسوم تھا۔ کیا نام تھا جی؟ جیرسوم تھا۔ جیرسوم کے نام کا مطلب ہے میں اس ملک میں اجنبی ہوں۔ کیا جی؟ میں اس ملک میں اجنبی ہوں۔ اور پھر خدا نے اسے دوسرا بیٹا دیا اور اس بیٹے کا نام موسیٰ نے علی ازر رکھا۔ کیا نام رکھا؟ علی ازر۔ یہ علی ازر الف سے ہے، عین سے نہیں ہے۔ سو یہ علی ازر مختلف ہے، جو کوئی دوسرے سمجھتے ہیں وہ والا نہیں ہے، یہ علی ازر ہے، یہ ای سے ہے۔ اور اس علی ازر کا نام کا مطلب یہ ہے خدا میرا مددگار ہے۔ یعنی بزرگ موسیٰ یہ ایمان رکھتا تھا اگرچہ میں مدیان میں صحرائی علاقے میں اپنے خاندان سے دور ہوں، اپنی قوم سے دور ہوں، میرے بھائی میرے ساتھ نہیں ہیں، میری ماں میرے ساتھ نہیں ہے، میں اجنبی ہوں، لیکن تو بھی میرا خدا میرے ساتھ اور میرا مددگار ہے، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس ایمان پر یہ صحرا میں بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا۔ بڑا مشکل کام ہے، شہزادے کی پوسٹ سے بندہ سیدھا خانہ بدوشوں میں بھیڑ بکریاں چرائے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اپنی سیٹ چھوڑ کے بندہ اس طرح کا کام کرے، بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن یہ بھیڑ بکریاں چرانا شروع ہوا۔ جب بھیڑ بکریاں چرانا شروع ہوا تو اب اس کو ریوارڈ، اعزاز ملنے والا ہے۔ اس کی ملاقات خدا بندوں کے خداوند اور بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ ہونے والی ہے۔ آئیے وہ ملاقات پڑھتے ہیں کیسی ہوئی اور خدا نے اس کو اپنا تعارف کروایا۔ رقم ہے، اور موسیٰ اپنے خسر یترو کی 3 باب پہلی آیت، اور موسیٰ اپنے خسر یترو کی جو مدیان کا کاہن تھا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہمکاتا ہوا
ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ حورب کے نزدیک لے آیا۔ یہ وہی پہاڑ ہے جسے سینا بھی کہا جاتا ہے، کوہ سینا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس پہ خدا کا ابر، خدا کا جلال اترا، اور خدا یہاں پر موجود ہے۔ اور خدا کیسے ظاہر ہوا لکھا ہے، اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلے میں اس پر ظاہر ہوا۔ یہاں پہ خداوند کا فرشتہ ایک اصطلاح ہے۔ عبرانی لوگ پرانے عہد نامے میں جب بھی خدا سے ملاقات کرتے وہ کہتے ہم نے خداوند کا فرشتہ دیکھا ہے، کیونکہ ان کے پاس مکاشفہ ہی یہی تھا۔ لیکن علماء کرام یہ کہتے ہیں اصل میں یہ خداوند کا فرشتہ جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی ہے جو آگ کی بٹی میں چوتھا بن کر اترا اور جو ہمارے لیے مجسم ہوا، یعنی یہ خدا کا بیٹا یسوع یہاں پر ہے اور وہ کلام کرتا ہے۔ اس نے نگاہ کی، کس نے نگاہ کی؟ موسیٰ نے جھاڑی پر نگاہ کی، اور کیا دیکھتا ہے؟ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بسم، جھاڑیاں تو وہاں پہ روز آگ لگائی جاتی تھی لیکن وہ جل جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی، لیکن اس جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے پر بسم نہیں ہو رہی ہے۔ یہ عجب واقعہ تھا۔ وہ اس سے دیکھنے کے لیے قریب گیا۔ دیکھیے وہ خدا کی حضوری میں جا رہا ہے اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ پہلے سفورہ آئے گی یا میرے پاس میرے یترو سسر کے گھر سے کوئی آئے گا، وہ میرا ہاتھ پکڑے گا، پھر میں اس پہاڑ پہ جاؤں گا۔ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں گرجے جائیں گے پادری پہلے کرو لین آوے، لیکن نہیں، یہ خود ہی گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر جستجو ہے کہ جو پہاڑ پر مافوق الفطرت قوت ہے میں اس کو دیکھوں کون ہے، who is he۔ یہ پاس کیا، اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے؟ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے پر وہ جھاڑی بسم نہیں ہوتی ہے۔ تب موسیٰ نے کہا میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں، یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی؟ علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جھاڑی کلیسیا کی تمثیل بھی ہے۔ کلیسیا میں دکھ، تکلیفیں، پریشانیوں کی آگ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہو سکتی، یہ جل نہیں سکتی، اس کا چراغ بجھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کے چراغ کو کسی انسان نے روشن نہیں کیا، اس کے چراغ کو خدا کے بیٹے یسوع نے روشن کیا ہوا ہے، اس لیے یہ بجھ نہیں سکتا ہے، اور وہ جھاڑی بسم نہیں ہوتی۔ تب موسیٰ نے کہا اب میں ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں، یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی؟ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ جب آپ خدا کی جگہ پر اس کی حضوری میں موجود ہوں گے آواز آئے گی اس کی، ہاللیلویہ۔ جب آپ اس کے گھر میں آئیں گے اس کی آواز آپ تک آئے گی، دعا میں، کلام میں، پرستش میں، گیت گاتے وقت خدا کی آہٹ آپ کے دل پہ ضرور ہوتی ہے، صرف آپ نے وہاں پہ کہنا ہے میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ خدا نے اس سے اپنا تعارف کروایا، خدا نے اسے کہا ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ بڑا ضروری ہے جب ہم خدا کے حضور آئیں ہم میں ڈسپلن ہو، ہم میں احترام ہو، ہم میں عقیدت ہو۔ ہم کئی دفعہ خدا کے حضور موجود ہوتے ہیں لیکن شاید ہم میں اس کا احترام، ہم میں اس کی عقیدت موجود نہیں ہوتی ہے۔ اور میں کئی پاسبانوں کو بھی کہتا ہوں وہ سٹیج پہ بیٹھے ہوتی ہیں اور وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح گھروں میں بھی لوگ جب بائبل مقدس کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے اور ان کی مختلف حالت ہوتی ہے، کسی نے اپنی قمیض اتاری ہوتی ہے اور وہ ایسے ہی بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کیسے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی لیٹا ہوتا ہے، لیکن بہت ضروری ہے ہم خداوند کو اس کے مطابق، اس کے معیار کے مطابق تعظیم پیش کریں۔ خدا نے اسے کہا جوتا اتار دے، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ عام جگہ نہیں ہے، یہ پہلے ایک پہاڑ تھا، اب یہ مقدس زمین ہے، کیونکہ یہاں خدا قدوس نے اپنا تخت لگا لیا ہے، اس لیے یہ عام سے خاص جگہ ہو گئی ہے۔ ہاللیلویہ۔
اور خدا نے یہ کہہ کر موسیٰ کو یہ بھی بتایا ہے کہ میں قدوس خدا ہوں۔ مصر میں اگرچہ ان کے بڑے دیوی دیوتا تھے پر وہ قدوس نہیں تھے، وہ پاک نہیں تھے، لیکن میں پاک ہوں، اس قدر پاک کہ میری آنکھیں بدی کو دیکھ نہیں سکتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ اسے اپنا خدا مانتے ہیں تو جس طرح وہ پاک ہے اس طرح میں بھی پاک ہونا چاہیے۔ لکھا ہے پاک ہو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہو، کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ اگلا تعارف خداوند نے کرایا، دوسرا تعارف خدا نے کہا میں تیرے باپ کا خدا۔ ہاں جی، کس کا جی؟ میں تیرے باپ کا خدا، یعنی ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ جس ٹائم پہ خدا موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ کے ساتھ خطاب کر رہا تھا، یہ تینوں شخص زندہ نہیں تھے، یہ تینوں شخص خواب میں جا چکے تھے، لیکن خدا ایک عرصہ گزرنے کے بعد یہاں پر ان تینوں کا نام لے کر موسیٰ کو پتہ کیا یاد کروا رہا ہے؟ یہ یاد کروا رہا ہے کہ میں وفادار خدا ہوں، میں اپنے وعدوں میں قائم رہنے والا خدا ہوں۔ ان تینوں بندوں کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا میں تمہاری نسل کو نہیں بھولوں گا۔ خدا یہاں پہ موسیٰ کو ثابت کر رہا ہے میں فیتھفل ہوں، میں وفادار ہوں اور میں اپنے وعدوں پر قائم ہوں۔ انسان مجھ سے وعدہ کرتا ہے، بھول جاتا ہے، منت مانتا ہے، بھول جاتا ہے، وہ اپنے لفظوں سے پھر جائے تو پھر جائے، لیکن میں خدا ہوں، کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے اور وہ ٹلے گا نہیں بلکہ پورا ہوگا۔ میں وفادار خدا ہوں، میں تیرے باپ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ I am faithful God۔ اور موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ یہ خوف ہمیں ہونا چاہیے خدا کا کہ خدا قدوس ہے، خدا وفادار ہے۔ ہمیں ہٹ درم نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس کا ڈر رکھنا چاہیے، اور جن میں خدا کا ڈر ہوتا ہے ان سے دنیا کی قوتیں ڈرتی ہیں۔ ہلیلویا۔ اور آگے رقم ہے، خداوند نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، I have seen، اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سباب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، یعنی میں نے فیل کیا ہے، میں نے محسوس کیا ہے۔ یہ تین الفاظ جو خداوند نے کہے، میں خوب دیکھا اور میں نے سنا اور میں نے فیل کیا، کنسرن رکھتا ہوں، جانتا ہوں، مجھے محسوس ہوا ہے، یہ تین لفظ کہہ کے خدا نے موسیٰ کو ایک اور بات یاد کروائی ہے کہ مصر میں جو دیوی دیوتا تو نے اپنے بچپن میں محل میں دیکھے، ان کی آنکھیں بنائی گئی، ان کی آنکھیں کھودی گئی، ان سے نظر نہیں آتا تھا، ان کے کان بنائے گئے، ایک ماہر سنگ تراش نے ان کو بنایا اور ان میں سے آواز نہیں جاتی تھی اور وہ محسوس نہیں کر سکتے تھے، وہ کسی کو چھو نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ زندہ نہیں تھے، لیکن میں زندہ خدا ہوں جو دیکھتا بھی ہوں اور جو سنتا بھی ہوں اور جو چھوتا بھی ہوں۔ I am living God، میں زندہ خدا ہوں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ اسی خوش نہیں ہو تیرا زندہ خدا ہے؟ آئیے زوردار تالیاں برے کے ہلیلویا۔ اور آگے خداوند نے اس سے بتایا میں صرف زندہ نہیں ہوں بلکہ میں مخلصی، ریڈمشن دینے والا بھی ہوں۔ 8ویں آیت میں کہتا ہے میں اترا ہوں ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنانیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ خداوند نے اس سے بتایا میں رہائی دینے والا ہوں۔ یہ خدا نے اپنی ملاقات میں موسیٰ کو تعارف کروایا۔ آگے موسیٰ کا عذر سنیے گا، توجہ دیجیے گا، بڑی غور طلب باتیں ہو رہی ہیں۔ ہلیلویا، توجہ دیجیے گا۔ 11ویں آیت میں موسیٰ اس سے کیا کہتا ہے؟ خدا نے کہا جا ان کو جا کے کہا مجھے خدا نے بھیجا ہے کہ میں تمہیں چھڑا لے کے جاؤں۔ اور موسیٰ پریشان ہو گیا اپنی قوم کے حوالے سے، مصریوں کے حوالے سے نہیں، اپنی قوم کے حوالے سے زیادہ پریشان تھا کہ انہوں نے تو پہلے بھی مجھے حاکم نہیں مانا،
اب میں جاؤں گا تو وہ پھر مجھ سے سوال کریں گے. وہ کہتا ہے موسیٰ نے خدا سے کہا میں کون ہوں؟ کیا کہتا ہے؟ میں کون ہوں. یعنی وہ اپنی ناکامی کا اظہار کر رہا ہے. میں تو محل سے بھاگا ہوا ایک شہزادہ ہوں. میں تو خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ کر یہاں پر ایک گڈریا ایک چرواہا بن گیا ہوں. میں کون ہوں وہ میرا یقین کیسے کریں گے؟ لیکن آگے خدا اس سے بتاتا ہے کہ موسیٰ تو نے ان کو یہ نہیں بتانا کہ تو کون ہے, ان کو تو نے یہ بتانا ہے کہ خدا کون ہے. اور جب تو میرا تعارف کروائے گا تو وہ ضرور میری بات کو سنیں گے. ہاللیلویا. ہم بھی کئی دفعہ دعا کرنے والے بھی لوگوں کو یہ تعارف کرواتے ہیں میں کون ہوں. ہمیں اپنا تعارف نہیں کروانا, ہم نے خداوندوں کے خداوند اور بادشاہوں کے بادشاہ کا تعارف کروانا ہے. وہ کون ہے؟ جب اس کا تعارف کروایا جائے گا جاتی جولیت قدموں میں گر جائے گا اور خدا ہمارے بارے کو زم دو ٹکڑے کر دے گا. آگے سنیے, خدا نے پھر اسے بتایا کہ تو نے ان کو کیا بتانا ہے. خدا نے 12ویں آیت میں 14ویں آیت میں کہا, خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں. خدا نے کہا ان کو جا کے کہنا میں جو ہوں سو میں ہوں. سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا, ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. اب تک میرا یہی نام اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا. میں جو ہوں سو میں ہوں. اس کا مطلب ہے میں لا تبدیل خدا ہوں. میں کیا ہوں جی؟ لا تبدیل خدا ہوں. اور یہ اصل میں نام کیا ہے؟ یہ عبرانی میں نام ہے یہوہ. کیا نام ہے عبرانی میں؟ کیا نام ہے جی؟ یہوہ. اور یہوہ کے جو ہجے ہیں وہ ہیں YHWH. یہوہ میں جو ہوں سو میں ہوں. اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں تو پیدائش کی کتاب کو اگر آپ سٹڈی کرتے ہیں, پیدائش 17 باب اس کی 5ویں آیت میں خدا نے ساری سے کہا, خدا نے ابراہیم سے کہا آج کے بعد تیرا نام ابرام. پہلے نام ابراہیم کا تھا ابرام. ابرام کے سپیلنگ تھے ABRAM. اردو میں وہ لکھتے تھے الف بے رے الف میم ابرام. اور خدا نے اسے کہا آج کے بعد تیرا نام ابرام نہیں ہوگا بلکہ آج کے بعد تیرا نام ابراہیم ہوگا. کیا نام ہوگا؟ ابراہیم ہوگا. یعنی خدا نے اس کے نام میں ایک ہے کا اضافہ کیا. کس کا اضافہ کیا؟ ہے کا اضافہ کیا. ہے کے بغیر اس کا نام ابرام تھا اور ابرام کا مطلب ہے باپ, لیکن خدا نے اس کے نام میں ہے کا اضافہ کیا کہ آج کے بعد تیرا نام ابراہیم ہوگا. اور ہے کا اضافے کے ساتھ اس کے نام کا مطلب بن گیا قوموں کا باپ. کیا نام بن گیا جی؟ قوموں کا باپ, فادر آف نیشن. اور کہا یہ جاتا ہے کہ خدا نے اپنے نام یہوہ میں سے ہے کو شامل کیا ابراہیم کے نام میں. ابراہیم کے نام میں کوئی زندگی نہیں تھی, لیکن جب خدا نے یہوہ کے نام کی ہے اپنے نام کا حصہ ابراہیم کے نام میں شامل کیا, پھر زندگی آ گئی. پھر خدا نے کہا آسمان کے تارے ریت کے ذرے کوئی گن سکے گا تو تیری اولاد بھی گنی جائے گی, کیونکہ تو فادر آف نیشن ہے, تو قوموں کا باپ بنا دیا گیا ہے. اسی طرح خدا نے اور کام بھی کیا. اس کی بیوی کا نام تھا ساری, SARAI, اور اس کے نام میں بھی ہے نہیں تھا. خدا نے کہا آج کے بعد تیری بیوی کا نام سارا ہوگا, SARAH ہوگا. اس کے نام میں ہے کا اضافہ کیا گیا. ساری کا مطلب ہے میری شہزادی اور سارا کا مطلب ہے قوموں کی شہزادی. اور کہا یہ جاتا ہے خدا نے ان دونوں کے نام میں ہے یہوہ والی ہے شامل کی.
ان کے نام کے اندر زندگی آ گئی, ان کی زندگی بابرکت ہو گئی. اور یہی نام ہماری زندگیوں میں بھی ہے, یسوع کا نام ہمیں مل گیا ہے, اور جن کی زندگیوں میں یسوع کا نام ہے ان کی زندگیوں میں زندگی, شادمانی, برکت اور جلالی کام ہے. آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکے. نجات صرف یسوع کے نام میں ہے. اور یسوع نے ثابت کیا کہ پرانے عہد نامے میں جو میں ہوں وہ اصل میں میں ہوں. آپ پڑھیے, خداوند کی 7 سٹیٹمنٹس ہیں. خداوند نے 7 جملے ایسے کہے جہاں پہ انہوں نے ہے کا لفظ, ہوں کا لفظ استعمال کیا. اگر آپ پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں تو خداوند یسوع نے یوحنا 6:35 میں کہا زندگی کی روٹی میں ہوں. کیا کہا؟ اور موسیٰ سے خدا نے کیا کہا؟ میں جو ہوں سو میں ہوں. پھر آگے خداوند نے کہا دنیا کا نور میں ہوں. پھر خداوند نے تیسری سٹیٹمنٹ دی بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں. پھر خداوند نے چوتھی سٹیٹمنٹ دی قیامت اور زندگی میں ہوں. پھر خداوند نے 5ویں سٹیٹمنٹ دی راہ حق اور زندگی میں ہوں. پھر مزید فرمایا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. اور پھر خداوند نے فرمایا اچھا چرواہا میں ہوں. اور اس سے بڑھ کر ایک اور بڑی گہری سٹیٹمنٹ ہے جس میں خداوند نے بتایا کہ پرانے عہد نامے کا یہوہ اصل میں نئے عہد نامے کا یسوع ہے. اور خداوند نے کیسے پیش کیا رقم ہے. اگر آپ مرکز کی انجیل 6:45 آیت کو پڑھتے ہیں تو رقم ہے جھیل کے اوپر شاگردوں کی کشتی جا رہی ہے, آدھی رات کا وقت ہے اور پانی کے اوپر کوئی چلتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے اور وہ ڈر گئے اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آئے کوئی بھوت ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے یہ مافوق الفطرت قوت کون سی ہے, یہ کوئی اور چیز ہے. وہ ڈر رہے تھے لیکن یسوع نے پانی پر چلتے ہوئے کہا ڈرو مت میں ہوں. ہاللیلویا. یسوع نے کیا کہا ڈرو مت میں ہوں. یسوع نے بتایا کہ میں وہی ہوں جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے. اور جس طرح موسیٰ کے لیے پہاڑ پر اترا تاکہ مصر کی غلامی سے اسرائیلیوں کو چھڑائے, میں اترا ہوں تاکہ تمام بنی نوع انسان کو گناہ کے مرض اور اس کی غلامی سے رہائی دے سکوں. میں نجات دہندہ ہوں اور میں وہی خدا ہوں جو پہلے پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا اور آج میں جھیل پر چلتا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں. ہمارے پاس یسوع ہے. ہاللیلویا. ہمارے پاس یسوع ہے, اس لیے ہم غلام نہیں آزاد ہیں. ہم دم نہیں, ہم سر ہیں. ہم پست نہیں, ہم سرفراز ہیں. ہم غریب نہیں, ہم امیر ہیں, کیونکہ ہمارے پاس خدا کا خداوند, بادشاہوں کا بادشاہ, خدا کا نقش, خدا کی ذات, خدا کا وجود, خدا کا نام یسوع ناصری ہے. آؤ اپنی قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں اور خدا کا شکر کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بڑی برکت ہے, ہمارے پاس یسوع ہے. ہاللیلویا. اور رب شندارا رسا قطرے میرے بے شکر. آئیے شکر گزاری کیجئے. We have Jesus. ہاللیلویا.